السلام علیکم۔ آج لیکچر 5 کے ساتھ میں شیر نواز خان آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اس لیکچر میں ہم جو ٹاپکس پڑھیں گے وہ ہے بیسکلی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز۔ اس لیکچر کو پڑھنے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس کیا ہے، ان کی کیا رول ہے اور وہ ہمارے کس کس کام آتے ہیں۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں لیکچر کی طرح۔ تو فرسٹ لیکچر سے ہی ہم لوگ اسی ٹاپک پہ فوکس دیتے آ رہے ہیں کہ جو کمپیوٹر کے جو بیسک فنکشنلٹیز تھے وہ 5 تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر ان پٹ لینا، پھر اس کو پروسیس کرنا، پھر اس کو آؤٹ پٹ اسکرین پہ شو کرانا، اور پھر اس کو کسی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس پہ جا کے اسٹور کرانا۔ تو ان پٹ مینس یوزر کسی بھی ان پٹ ڈیوائس سے پروسیسر کو ان پٹ دیتا ہے، پھر پروسیسر کے اندر کیا کیا ٹیکنیکس تھے، کس کس میکینزم پہ وہ کام کر رہا تھا، وہ آلریڈی پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پروسیس ہونے کے بعد کسی آؤٹ پٹ اسکرین پہ آپ کو شو کرانا، یہ بھی کمپیوٹر کی ایک فنکشنلٹی تھی، صحیح ہے۔ ان تینوں کو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے۔ اگر آپ نے پریویس لیکچرز نہیں دیکھے ہیں تو کائنڈلی وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے، صحیح ہے۔ ان تین کے بعد جو چوتھا اسٹیپ تھا کمپیوٹر کا، وہ کیا کرنا کہ ڈیٹا کو کسی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس پہ جا کے پرماننٹلی اسٹور کرانا۔ تو آج جو ہمارا فوکس رہے گا وہ یہی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس کے اوپر رہے گا، صحیح ہے۔ اچھا، تو what is secondary storage device? Secondary storage device refers to any non-volatile device that can be internal or external. Means secondary storage device ہر وہ ڈیوائس ہے جو نان volatile ہو۔ Means ایک ہمارے پاس volatile میموری تھا اور دوسرا نان volatile۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر الیکٹرک کرنٹ کسی ڈیوائس کو نہ ملے پھر وہ اپنا ڈیٹا لوز کر جائے تو وہ volatile میموری کے کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن نان volatile میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیٹا ایک دفعہ اسٹور کر لیا، پھر جب بھی آپ کو اس کی نیڈ ہوتی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، تو دوسرے نمبر پہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈری اسٹوریج جو ہے یہ ڈیٹا کو لانگ ٹرم کے لیے اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، تو بیسکلی سیکنڈری اسٹوریج کو ہم آگزیلری اسٹوریج ڈیوائس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ان دونوں میں کنفیوز نہیں ہونا، بعض ٹائم ایسے ٹرکی کویسچنز پیپر میں آتے ہیں کہ what is auxiliary storage device، تو اس کو بھی آپ سیم سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس کو ریفر کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ دوسرا جو اس کا نام ہے بیک اپ اسٹوریج ڈیوائس، ٹائر اسٹوریج، ایکسٹرنل اسٹوریج، صحیح ہے۔ اچھا، تو ہمارا جو سیکنڈری اسٹوریج ہوتا ہے وہ ایون جی بیز، ٹی بیز، ٹیرا بائٹس یا پیٹرا بائٹس سے بھی زیادہ ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے کیپیبل ہے۔ یہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ ان کی ضرورت کتنے اسپیس کون سے سسٹم میں ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اچھا، تو بیسکلی دیز اسٹورس آلموسٹ آل کائنڈس آف پروگرامس اینڈ اپلیکیشن۔ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس جو ہوتا ہے یہ عموماً ہر قسم کے پروگرامس اور اپلیکیشنز کو اسٹور کرنے کا کیپیبل ہوتا ہے، صحیح ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ ابھی آپریٹنگ سسٹم پہ کام کر رہے ہیں، مینس اپنے سسٹم پہ کام کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہم ہارڈ ویئر کمپوننٹس کو چلانے کے لیے کوئی سسٹم سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، اس کو ہم نام دیتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کا۔ اب آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی سسٹم کو چلاتا ہے یہ اپنی جگہ سے ہی، لیکن وہ بیسیکلی اسٹور کہاں پہ ہوتا ہے؟ کسی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس یعنی ہارڈ ڈسک پہ، صحیح ہے۔ سیم ڈیوائس ڈرائیورز ہو گئے، آپ کے جتنے بھی نمبرز آف سافٹ ویئرس ہوتے ہیں یہ سارے کہاں پہ اسٹور ہوتے ہیں؟ سیکنڈری اسٹوریج یا سمپل ہارڈ ڈسک میں جا کے اسٹور ہوتے ہیں، اور ہم اپنے جو پرسنل ڈیٹا ہوتے ہیں، جو امیجز ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی ہارڈ ڈسک میں اسٹور کراتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، تو جتنے بھی بڑے کمپنیز ہیں وہ ظاہر سی بات ہے یار ان کو اسٹوریج ہائی یا ہیوج اماؤنٹ میں چاہیے ہوتا ہے، جیسا کہ یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا، واٹس اپ ہو گیا، ہاٹ میل ہو گیا، اور بھی پتہ نہیں کتنے ہیں کہ ان کو جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ہیوج اماؤنٹ میں چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یوٹیوب کے پاس یا فیس بک کے پاس پوری دنیا کی ڈیٹا پڑی ہوتی ہے، صحیح ہے۔
اچھا لیکن ہمارا جو سسٹم ہے اس میں 1 TB انف ہوتا ہے، صحیح ہے، 1 TB میں ہم اپنا تقریباً بہت زیادہ تر کام اسی 1 TB میں کر سکتے ہیں، جو ہمارے پرسنل گھریلو استعمال کے لیے جو سسٹمز ہوتے ہیں ان میں، صحیح ہے۔ تو ڈفرینٹ اسٹوریج ڈیوائسز ہمارے پاس ہیں، فلیش میموری ہو گیا، فلوپی ڈسک ہو گیا، زپ ڈسک ہو گیا، CD ری رائٹیبل ہو گیا، CD رائٹیبل ہو گیا، اسٹوریج ٹیپ ہو گیا، اسمارٹ میڈیم ہو گیا، مائکرو ڈیوائس۔ ابھی ان کو انڈیویجولی ایک ایک کر کے ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لیتے ہیں فلوپی ڈسک ڈرائیو سے۔ تو یہ جو پکچر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ فلوپی ڈسک ڈرائیو کی ہے۔ آپ میں سے جس نے دیکھا ہے صحیح ہے، جس نے نہیں دیکھا ہے ابھی تقریباً اس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، صحیح ہے۔ تو بیسکلی فلوپی ڈسک کیا ہے، یہ بھی ایک پورٹیبل سیکنڈری اسٹوریج اور نان وولیٹائل ڈیوائس تھا۔ تقریباً 1967 کو اس کو انوینٹ کیا گیا۔ یہ اس ٹائم کا سب سے زیادہ ڈیٹا کیری کرنے والا سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس تھا، مینس پورٹیبل فارم میں، صحیح ہے۔ اچھا جو اس کی سائز تھی وہ تقریباً 3.5 انچز اور کیپیسٹی جو اس کی 800 KB ٹو 2.8 MB، یہ اس ٹائم کے حساب سے بہت ہیوج سائز تھا۔ ابھی تو تقریباً ہمیں 16 GB بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس ٹائم 2.8 انف میموری تھا یا انف اسٹوریج ڈیوائس تھا، صحیح ہے۔ اس کی جو سائز تھی وہ تھن اور فلیکسیبل تھی، صحیح ہے۔ فلوپی ڈسک آر ریڈ فرام اینڈ رائٹ فرام اے فلوپی ڈسک ڈرائیو۔ تو یہ تھا ہمارے پاس فلوپی ڈسک ڈرائیو، صحیح ہے۔ عموماً یہ ایک پورٹیبل ڈیوائس تھا، سیکنڈری اسٹوریج۔ اچھا تو دوسرے نمبر پہ یونیورسل سیریل بس، عموماً USB کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، ایک سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس ہے، صحیح ہے۔ تو بیسکلی یہ بھی ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں اپنا ایک ڈیٹا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ڈالنا ہے تو ہم سب سے پہلے USB کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اس کو تقریباً 1994 میں اجے بٹ اور اس کے ورکرز نے انوینٹ کیا تھا، صحیح ہے۔ اچھا اٹس ٹپیکلی ریموویبل، ری رائٹیبل اینڈ سمالر دین آپٹیکل ڈسک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپٹیکل ڈسک آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو CD ہو گیا، DVD ہو گیا، یہ اس سے سائز میں بھی چھوٹا ہے۔ اس میں آپ ڈیٹا کو ایڈ کر سکتے ہو، ڈیٹا کو پھر ریموو کر سکتے ہو، اس میں جتنا بھی ڈیٹا ہے ان کو ختم کرنے کے بعد دوسری دفعہ اور ڈیٹا بھی ڈال سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ USB ہے۔ It allows a person to connect an electronic device to computer، صحیح ہے۔ It is a serial bus۔ ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ سب سے پہلا ایڈوانٹیجز کیا تھا کہ یہ پورٹیبل تھا، مینس آپ اس کو جیب میں رکھ کے کہیں پہ بھی جا کے اسٹور کر سکتے تھے، اور دوسرا اس کی اسپیڈ تقریباً ایک اچھی USB کی جو اسپیڈ ہے وہ 12 to 15 میگا بائٹس پر سیکنڈ میں یہ سینڈ اور ریسیو کرتا ہے ڈیٹا کو، صحیح ہے۔ دوسری جو اس کی ایڈوانٹیجز تھی وہ کیا تھا کہ اسمالر اینڈ ہیوج سائز، صحیح ہے۔ ابھی تقریباً 30 to 64 GB تک USB ہمیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ جو اس کی ڈس ایڈوانٹیجز تھی وہ کیا تھی کہ یہ وائرس کیری کرنے میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے، تو اس وجہ سے آپ خیال کریں کہ آپ کا جو USB ہے وہ ہر کمپیوٹر میں انسرٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، صحیح ہے۔ اچھا تو میموری کارڈ بھی سیم اس کے جیسا ہی ہے، اس کو عموماً ہم فلیش ڈرائیو کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک پورٹیبل سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس ہے۔ تو بیسکلی یہ بھی استعمال کس لیے ہوتا ہے، ہم اپنے موبائل میں کس لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا پرپس تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ڈفرینٹ فائلز ہو گئے، میڈیاز ہو گئے، ان کو USB میں اسٹور کرنے کے لیے، میموری کارڈ میں اسٹور کرنے کے لیے اپنے ساکٹ میں اس کو انسرٹ کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا یہ بھی نان وولیٹائل ہے، مینس ایک دفعہ آپ نے ڈیٹا اس میں لوڈ کر لیا، پھر جب تک آپ خود اس کو ریموو نہ کرو وہ اس میں پڑا رہے گا، صحیح ہے۔ اچھا تو memory card are commonly used in small portable devices such as cameras and phones۔ اچھا a memory card is also known as flash card۔ ایڈوانٹیجز جو ہیں یہ بھی سائز میں چھوٹا ہے، اور دوسرے جو آپ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو تو یہ تھن بھی ہے اور سائز میں بھی آپ کو
ابھی کافی زیادہ ہیوج سائز میں آپ کو میموری کارڈ مل رہے ہیں. جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی سیم یہی ہے کہ آپ اس کو نکال کے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں ڈالو گے تو یہ بھی وائرس بہت جلدی کیری کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا تو چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے کمپیکٹ ڈسک. عموماً ہم اس کو سی ڈی کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ نظر بھی آ رہا ہے آپ لوگوں کو, یہ سی ڈی ہے. تو یہ بھی کیا ہے, ایک نان ولیٹائل سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس ہے. صحیح ہے. اس کو تقریباً 1979 میں انوینٹ کیا گیا اور جنرل پبلک کے لیے 1982 کو کھول دیا گیا. صحیح ہے. ورکس آن آپٹیکل ٹیکنالوجی. اب آپٹیکل کا مطلب کیا ہے, اسٹورس ڈیٹا فار لانگ ٹرم. آپٹیکل کا مطلب کیا ہے کہ آپٹکس سے نکلا ہے. آپٹکس مینس کیا ہے, لائٹ. اب یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو لائٹ کے بیس پہ یا لیزر بیم کے بیس پہ ڈیٹا کو اس میں رائٹ کرتا ہے اور پھر ڈیٹا کو یہاں سے ریڈ کرتا ہے. صحیح ہے. A compact disk is a portable storage medium that can be used to store, record and play back audio, video and other data in digital form. یہ آپ سب کو پتا ہے. صحیح ہے. ہم اکثر اس سے پہلے تقریباً نیٹ اگر اتنا فیملیئر ابھی ہو گیا تو اس سے پہلے ہمیں ہر چیز کے لیے بازار جا کے سی ڈی خریدنا ہوتا تھا. صحیح ہے. تو اس میں آپ کسی بھی ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے تھے. سافٹ ویئر ہو گیا, آپ کے میڈیاز ہو گئے, آپ کے فوٹوز ہو گئے, مینس کسی بھی ریلیونٹ انفارمیشن کو آپ اس میں اسٹور کرا سکتے تھے. جو اس کی سائز تھی وہ 4.7 انچز 120 ملی میٹرز اور 1.2 ملی میٹر اس کی تھکنیس تھی. سائز کی اگر بات کریں تو سائز 15 گرام سے لے کر 20 گرام تک ہوتا تھا. جو سی ڈی کی جو میکسیمم کیپیسٹی تھی وہ تقریباً 700 MB ڈیٹا کو یہ اسٹور کر سکتا تھا. اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ سی ڈی ری رائٹ ایبل نہیں تھا. صحیح ہے. ایک دفعہ آپ نے اس میں ڈیٹا رائٹ کر لیا تو بس پھر اسی کو ریڈ کر سکتے تھے. مینس دوسری دفعہ آپ اس ڈیٹا کو اریز کر کے دوسرا ڈیٹا اس میں نہیں ڈال سکتے تھے. صحیح ہے. جو اس کے ایڈوانٹیجز تھے وہ کیا تھے, پورٹیبل اینڈ لائٹ ویٹڈ, میکسیمم اسٹور ایٹ ڈیٹ ٹائم. اس ٹائم یہ بھی کافی سائز تھا 700 MB. جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز تھے وہ کیا تھے کہ اگر آپ کا سی ڈی اسکریچ ہو گیا تو پھر آپ کے ڈیٹا لاس ہونے کے چانسز تھے. صحیح ہے. اب ڈی وی ڈی کی اگر بات کریں, ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک اسٹینڈ فار ہوتا ہے اس کا. تو یہ بھی ایک سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس ہے. تقریباً 1995 کو اسے ریلیز کیا گیا اور جنرل پبلک کے لیے 1996 میں اس کو مارکیٹ میں لایا گیا. یہ بھی سیم آپٹیکل ٹیکنالوجی پہ کام کرتا ہے. یہ بھی ڈیٹا کو لانگ ٹرم اسٹور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے ڈیٹا کو بھی ریڈ رائٹ کرنے کے لیے لیزر بیم کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح ہے. سائز بھی اس کی سیم سی ڈی جتنی ہی ہے, لیکن اگر اس کی اسٹوریج کی بات کریں تو وہ 4.7 GB سے لے کر 17.08 GB, ابھی تو تقریباً 32 GB سے بھی یہ کراس کر گیا ہے. صحیح ہے. اچھا, جو دو ٹائپ ہوتے ہیں اس میں. صحیح ہے. ایک ہوتا ہے ڈی وی ڈی آر. ڈی وی ڈی, یہ جو میں کرسر ہلا رہا ہوں اس پہ کنسنٹریٹ کرے. ڈی وی ڈی آر جو ہے اور اس میں اور ڈی وی ڈی آر ڈبلیو میں لٹل بٹ فرق ہے. فرق کیا ہے کہ آر ڈبلیو جس کے اوپر ہوگا آپ اس میں ڈیٹا کو ریڈ رائٹ کرنے کے بعد پھر اس کو اریز بھی کر سکتے تھے. صحیح ہے, کر سکتے ہو, اور دوسرا ڈیٹا بھی اس میں اسٹور کر سکتے ہو. لیکن ڈی وی ڈی آر جو ہے اس کو آپ اریز مینس اس میں آپ اپڈیشن نہیں کر سکتے. ایک دفعہ آپ نے جو ڈیٹا ڈال دیا بس وہی اس میں پڑا رہے گا. صحیح ہے. تو یہ تھا ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک ڈی وی ڈی. پھر اس کے بعد اگر ہارڈ ڈسک کی بات کریں تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کمپیوٹر کا سب سے مین کمپوننٹ ہے, کیونکہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ کسی بھی ڈیٹا کو پرماننٹلی اسٹوریج کے لیے ہارڈ ڈسک کو ہی استعمال کرتا ہے. صحیح ہے. تو ہارڈ ڈسک بیسکلی کیا ہے, یہ بھی ایک پرماننٹ اسٹوریج ڈیوائس ہے. ہارڈ ڈسک از اے میگنیٹک ڈسک فار اسٹورنگ کمپیوٹر ڈیٹا. صحیح ہے. اچھا, اٹ اسٹورس ڈیٹا permanently for long term. RAM access contents in hard disk and fetch them towards CPU for more execution. ابھی ظاہر سی بات ہے یار, اگر یوزر کو کوئی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تو وہ انپٹ سے مینس کسی انپٹ سے پروسیسر کو, پھر پروسیسر کو اگر وہ ڈیٹا ہارڈ ڈسک سے ریم سے چاہیے ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے ایک سٹیپ بیک جا کے ریم میں دیکھتا ہے.
اگر ریم میں اس کو ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملتا تو وہ ایک سٹیپ پھر بیک جا کے آپ کے ہارڈ ڈسک کو ایکسیس کرتا ہے. ہارڈ ڈسک کو ایکسیس کرنے کے بعد پھر وہ ڈیٹا ریم میں لوڈ ہوتا ہے. ریم میں لوڈ ہونے کے بعد پھر پروسیسر میں آ کے پروسیس ہو کے آپ کے کسی اسٹوریج ڈیوائس آپ کے کسی آؤٹ پٹ اسکرین پہ آپ کو شو کراتا ہے. ابھی یہ ڈیٹا کیسے اسٹور کرتا ہے، یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ریڈ رائٹ ہیڈ ہے. صحیح ہے، اس کے بیس پہ ڈیٹا آپ کے سیکٹر سے ریڈ ہوتے ہیں یا رائٹ ہوتے ہیں. صحیح ہے، اس کو آرکیٹیکچر میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو مین کمپوننٹس ہیں یا جو اس کا مین آرکیٹیکچر ہے وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے اگر ابھی کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ دیکھیں یہ گول سا، صحیح ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں پلیٹرز کا. ایک ہارڈ ڈسک میں ڈفرینٹ پلیٹرز ہوتے ہیں بیسس آن دا سائز آف یور ہارڈ ڈسک. صحیح ہے، تو دوسرے نمبر کی اگر ہم بات کریں تو ہر ایک پلیٹر کے اندر ڈفرینٹ ٹریکس اور سیکٹرز ہوتے ہیں. ابھی جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹریک، صحیح ہے، مینس ٹریک. آپ کسی اس میں جاتے ہیں ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک روٹ ملتا ہے. صحیح ہے، پھر اس ٹریک کے اندر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ سیکٹرز آپ کو ملیں گے. اب ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ انہی سیکٹرز پہ جا کے اسٹور ہوتا ہے. اب اسٹور کیسے ہوتا ہے، وہ یہ ریڈ رائٹ عام کا کام ہے. صحیح ہے، یہ ریڈ رائٹ ہیڈ جو ہے وہ ڈیٹا کو یہاں پہ اسٹور یا یہاں سے ریڈ کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ اس ریڈ رائٹ کو پکڑنے کے لیے اس کے عام ہیں. صحیح ہے، اسپنڈل کا کام کیا ہے کہ یہ آپ کے ہارڈ ڈسک کے پلیٹرز کو یوں گھماتا ہے. صحیح ہے، مینز بہت فاسٹ اسپیڈ میں. ابھی ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک ڈیٹا کسی ایک پارٹیشن کے ایک کونے میں پڑا ہوتا ہے، لیٹس اسیوم یہاں پہ پڑا ہے تو دوسرا آپ کے یہاں پہ پڑا ہے، تو یہ اسپنڈل جو ہے یہ اس کو روٹیٹ کر کے جو ڈیٹا ریڈ رائٹ ہیڈ کو چاہیے ہوتا ہے اس کے پاس آ کے اس کو روک دیتا ہے. صحیح ہے، تو یہ ہمارا ہارڈ ڈسک کا آرکیٹیکچر ہو گیا. اس سے ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بیسکلی انٹروڈکشن پڑھ رہے ہیں. اس کے ڈیٹیل میں جانے کے لیے ہمیں کمپیوٹر آرکیٹیکچر ایک اور سبجیکٹ ہے، اس کو پڑھنا ہوگا. صحیح ہے، اچھا تو لاسٹ اسٹیج پہ اگر ہم بات کریں تو یہ کلاؤڈ اسٹوریج انتہائی پاپولر اسٹوریج ہے. یہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ ہم ابھی اگر اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں تو ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ کسی کلاؤڈ میں پڑا ہوتا ہے. کس طرح؟ دیکھیں اب لیٹس اسیوم آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں یا یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنا پروفائل پکچر اپلوڈ کرتے ہیں، کسی پکچر کے اوپر کمنٹس دیتے ہیں، لائکس کرتے ہیں، دوسرے کانٹینٹس اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے کیا ہوتے ہیں، اسٹور مسٹ ہوتے ہیں. تو جو وہ اسٹوریج آپ کو پرووائڈ کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ہوسٹنگ کمپنی ہے. مینس وہ آپ کو کیا کر رہا ہے، ایک فری میں اسپیس دے رہا ہے اور آپ اپنا ڈیٹا اس میں رکھتے ہیں. جب بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں، پھر ریکویسٹ آپ کا ایکسیپٹ ہونے کے بعد آپ اپنے ڈیٹا کو ایکسیس کر کے اپنے کسی پرسنل کمپیوٹر میں دیکھنے کے کیپیبل ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا، سیکنڈری اسٹوریج فار away from your personal computer. صحیح ہے، cloud storage is a model of computer data storage in which the digital data is stored in logical pools said to be on cloud. صحیح ہے، a cloud storage you don't have to store your data in personal hard disk. cloud storage میں آپ کو اپنا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو پرسنل کمپیوٹر میں اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے، اچھا they stores your data in multiple servers. اب ظاہر سی بات ہے آپ یوٹیوب کی بات کریں یا فیس بک کی بات کریں تو آپ کا جو مین سرور ہوتا ہے وہ امریکہ کے کیلیفورنیا سٹی میں اسٹیٹ میں پڑا ہے. تو آپ جب بھی اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ کے سب سرورز سب سے پہلے اس کو لیتے ہیں، پھر جا کے آپ کا ریکویسٹ وہاں تک پہنچاتے ہیں، پھر وہاں سے ڈیٹا فیچ کر کے آپ کے اسکرین پہ آپ کو شو کراتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ یا کلاؤڈ اسٹوریج ہو گیا. صحیح ہے، جب بھی آپ کو اپنے ڈیٹا کی نیڈ ہوتی ہے تو آپ جسٹ کیا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں. ریکویسٹ کرنے کے بعد آپ کا ریکویسٹ جب ایکسیپٹ ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے ریکوائرڈ ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے کیپیبل ہوتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اکارڈنگ ٹو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز. آئی ہوپ کہ آپ سب نے اس کو سمجھا ہوگا.
اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا مجھے پرسنلی ای میل کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر بھی میں نے اٹیچ کیا ہے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. تھینک یو.